السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹاک فورم کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ذوالقرنین۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سرگودا کے نامور شاعر، یونیورسٹی آف میاں والی میں شعبہ اردو میں تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ریڈیو پاکستان میں ایک پروگرام ہوسٹ کر رہے ہیں جناب ڈاکٹر شفیق آصف صاحب۔ سر، قیمتی وقت کا بے انتہا شکریہ۔ بہت شکریہ ذوالقرنین صاحب، آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام کے لیے بلایا ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ سر، آپ نوجوانوں کو پڑھا رہے ہیں، تو یہ بتائیں کہ آج کا جو لٹریچر ہے اس کو کہاں دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کے اندر اس چیز کا فقدان ہے یا نہیں ہے؟ جو ادب ہے، جو لٹریچر ہے، یہ ذوالقرنین صاحب یہ ہر دور کی نمائندگی کرتا ہے، ہر دور کا ترجمان ہوتا ہے اور یہ معاشرے سے پیدا ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ ماضی کے نوجوان کی طرح، ماضی کے انسانوں کی طرح ادب کے ساتھ منسلک ہے اور وہ بڑے ذوق و شوق سے ادب کو پڑھ بھی رہا ہے، اور آج کے نوجوان ادب کی تخلیق کے حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں، اور بلا شبہ آج کی نئی نسل جو ہے اس میں نثر کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے بہت کام ہو رہا ہے۔ اور ایک اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آج کی نوجوان نسل جو ہے وہ اپنی زبانوں سے، وہ خواہ علاقائی زبانیں ہوں یا ہماری قومی زبان اردو ہو، اس سے بہت محبت کرتی ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ یونیورسٹیوں میں مختلف علمی ادبی سیمینارز، محفل مشاعرہ اور اس طرح کی تقریبات ہوتی رہتی ہیں، اور اس میں نوجوان بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان، آج کا نوجوان نسل جو ہے وہ ادب کے ساتھ منسلک ہے، اور ان کی جو ادبی دلچسپی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ جی۔ اچھا سر، آپ ادب برائے ادب کے قائل ہیں یا ادب برائے زندگی کے قائل ہیں آپ؟ دیکھیں، ادب برائے ادب اور ادب برائے زندگی کے دو مختلف نظریات ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ادب برائے زندگی کا جو نظریہ ہے یہ بہت زیادہ مضبوط ہے، بہت توانا ہے۔ انجمن ترقی پسند مصنفین جب 1936 میں لکھنؤ میں اس کا پہلا اجلاس ہوا پریم چند کی صدارت میں، تو اس کا جو مینیفیسٹو جو منشور سامنے آتا ہے اس میں بھی یہی بات کی گئی تھی کہ ادب جو ہے وہ زندگی کا ترجمان ہوتا ہے، اس میں زندگی کے مسائل، زندگی کی حقیقتیں انہیں پیش کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ادب برائے زندگی کا جو نظریہ ہے یہ بہت مضبوط ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ادب کی جو اہمیت ہے وہ ہمارے سامنے کھل کر سامنے آتی ہے کہ ادب کا معاشرے میں کیا کردار ہے، اور جو معاشرے کے افراد ہیں یا جو ہماری معروضی زندگی ہے وہ ادب کے لیے کیا اس کا، یعنی کہ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ادب کے ذریعے ہم معاشرے میں بہتری لا سکتے ہیں، ایسی اقدار جو ہیں انہیں پروان چڑھا سکتے ہیں جو معاشرے کے لیے سود مند ہیں۔ تو لہٰذا ادب جو ہے، یہ ادب برائے زندگی کا جو نظریہ ہے یہ اپنی جگہ پہ ایک بڑی مضبوط حقیقت ہے، اور اس کی جو افادیت ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ سر، زندگی کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ زندگی کیا ہے؟ زندگی جو ہے یہ تو ایک بڑا، آپ نے ذوالقرنین صاحب بڑا فلسفیانہ سوال کیا ہے۔ زندگی کے بارے میں کسی دانشور نے کہا تھا کہ زندگی جو ہے یہ وہ معمہ ہے جو نہ کسی کی سمجھ میں آیا ہے نہ آئے گا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ زندگی جو ہے ایک وسیع ایک تناظر ہے، اور جو آج کا انسان ہے، جو ماضی کا انسان ہے، اس کا اور زندگی کا، معاشرے کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے۔ تو لہٰذا اسی زندگی سے سب کچھ ہے، یہ ساری جو خوبصورتی ہے اس معاشرے میں وہ اسی زندگی کی وجہ سے ہے، اور زندگی کو جتنا خوبصورت انسان بنا سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بنانا بھی چاہیے، اور انسان ہی زندگی کو خوبصورت بناتا ہے، انسان ہی زندگی کو بدصورت بناتا ہے۔ ہمارے اچھے جو رویے ہیں، ہماری اچھی اقدار ہیں، جو پازیٹیو ویلیوز ہیں، وہ معاشرے کو، زندگی کو خوبصورت بناتی ہیں، اور ادب جو ہے یہ ہمیں زندہ رہنے کا شعور دیتا ہے، اور ہمیں زندہ رہنے کا، زندگی برتنے کا، زندگی کرنے کا سلیقہ عطا کرتا ہے۔ اچھا سر، مجموعی رویوں کی بات کی جائے پاکستانی سوسائٹی میں، تو بطور ادیب کہ آپ قوم کے مجموعی رویے کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، جو ادیب ہے
وہ کسی بھی معاشرے کی ترجمانی کرتا ہے. بالکل. ہمارے معاشرے میں جو بھی افعال ہیں، جو بھی سرگرمیاں ہیں، اسے ادیب بیان کرتا ہے، اور ادب جو ہے وہ زندگی کی ترجمانی کرتا ہے. وہ زندگی کے مختلف پہلوؤں کے ہمارے سامنے لاتا ہے، ہمارے رویوں کو سامنے لاتا ہے. جی جی. ہم سب زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے دیکھتے ہیں اور محسوس بھی کرتے ہیں، لیکن اسے بیان کرنے کا فن جو ہے وہ ادیب کے پاس ہے، وہ شاعر کے پاس ہے کہ وہ زندگی کو اپنے انداز سے دیکھتا ہے. وہ بدصورتی جو ہے اس میں سے بھی خوبصورتی تلاش کرتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ادیب جو ہے وہ زندہ رہنے کا حوصلہ دیتا ہے اور زندگی سے آشنائی عطا کرتا ہے. جی جی. سر اپنا کوئی کلام ہمارے سامعین کو سنا دیں. ہاں جی، میں چونکہ شاعر ہوں اور ظاہر ہے شاعر یہ چاہے گا کہ اس کا کلام جو ہے ان کے سننے والوں تک پہنچے. جی بالکل. ماشاءاللہ آپ خود بھی بہت باذوق ہیں، آپ سے ملاقات ہوتی ہے تقریبات میں، تو میں کچھ اشعار جو ہیں وہ آپ کی نظر بھی کروں گا، اور ہمارے جو سننے والے ہیں ہمارے اس فورم کے جی جی جو دوسرے اراکین ہیں ان کی نظر بھی کروں گا. ضرور سر. کہ تیری سوچوں پہ تو نفرت کا فسوں طاری ہے، واہ. تیری سوچوں پہ تو نفرت کا فسوں طاری ہے، میرا شیوا تو محبت کی شجر کاری ہے. کیا بات ہے، بہت اعلیٰ جی. میرا شیوا تو محبت کی شجر کاری ہے، ہم نے اوڑی نہیں رستے کی تھکن جسموں پر، واہ. ہم نے اوڑی نہیں رستے کی تھکن جسموں پر، منزلیں دور سہی پھر بھی سفر جاری ہے. واہ واہ. اسی طرح کچھ اور شعر ہیں کہ شب سیاہ میں خواب ہنر کو زندہ رکھ، جی جی. شب سیاہ میں خواب ہنر کو زندہ رکھ، دارک. صلیب وقت پہ نقش سحر کو زندہ رکھ. ہائے ہائے. ہر ایک چیز تو پتھر نہیں ہوا کرتی، ہر ایک چیز تو پتھر نہیں ہوا کرتی، تو اپنی آنکھ میں ذوق نظر کو زندہ رکھ. کیا بات ہے. اگر نہیں کوئی سورج تو دل کے آنگن میں، اگر نہیں کوئی سورج تو دل کے آنگن میں، دیے کی لو میں لہو کے سفر کو زندہ رکھ. کیا کہنے ہیں جی، کیا خوبصورت کلام. دیے کی لو میں لہو کے سفر کو زندہ رکھ، مسافران خرد لوٹ کر بھی آئیں گے، کیا کہنے ہیں. مسافران خرد لوٹ کر بھی آئیں گے، حصار ذات کے دیوار و در کو زندہ رکھ. واہ واہ. شفیق حسن طلب ایک چیز ہے لیکن، شفیق حسن طلب ایک چیز ہے لیکن، طلب میں حرف دعا کے اثر کو زندہ رکھ. کیا کہنے ہیں سر. طلب میں حرف دعا کے اثر کو زندہ رکھ. اور نوجوانوں کے لیے 2-3 شعر ہیں ضرور سر. کہ زندگی کی، آپ نے زندگی کی بات کی تھی نا، بالکل سر. کہ زندگی کی رہ گزر ہو اور تو ہو. کیا کہنے ہیں. زندگی کی رہ گزر ہو اور تو ہو، اور نہ کوئی ہم سفر ہو اور تو ہو. کیا کہنے ہیں. تیرا پیکر ہو نظر کی دسترس میں، تیرا پیکر ہو نظر کی دسترس میں، ایک میری چشم تر ہو اور تو ہو. واہ واہ واہ. ایک میری چشم تر ہو اور تو ہو، ختم بھی ہو ریگزاروں کی مسافت، ختم بھی ہو ریگزاروں کی مسافت، کاش اپنا کوئی گھر ہو اور تو ہو. ہائے ہائے ہائے. تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو احساسات ہیں یہ اوورآل ہماری سوسائٹی کے، ہمارے معاشرے کے جو افراد ہیں بالکل. ان کے احساسات ہیں، میرے اپنے احساسات ہیں جو ہم شاعری کی صورت میں، لفظوں کی صورت میں پیش کرتے ہیں. سر آپ کی قیمتی وقت کا بے انتہا شکریہ. بہت شکریہ جناب، میں بار دیگر آپ کا شکر گزار ہوں. بہت مہربانی Thank you. سر. اللہ حافظ.